میری شادی کو چند ہی دن گزرے تھے جب شوہر کے ویزے کے کاغذات مکمل ہوئے اور میں کینیڈا چلی گئی۔ دل میں خوشی بھی تھی اور اماں سے بچھڑنے کا دکھ بھی۔ رخصتی کے وقت اماں نے مجھے گلے لگایا تو میرے آنسو نہ رکے۔ اماں کے ہونٹوں پر بس ایک دعا تھی، بیٹی تجھے وہ ساری خوشیاں نصیب ہوں جو میں نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوں۔ کینیڈا پہنچ کر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ شوہر بہت خیال رکھنے والا تھا، غیر خوبصورت تھا اور اللہ کا شکر تھا کہ کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میں جلد ہی اپنے نئے گھر کے طور طریقوں میں ڈھل گئی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر، زندگی ایک ترتیب میں رواں دواں تھی۔ بس ایک خلا تھا، اماں کی آواز، اماں کی دعائیں، اماں کی باتیں۔ دل اکثر چاہتا کہ کچھ دیر اماں سے بات کر لوں، ان کی آواز سن لوں، لیکن جب بھی میں اپنے بھائی یا بھابھی کو فون کرتی ہمیشہ ایک ہی جواب ملتا، اماں تو دعا کھا کر سو گئی ہیں یا وہ ابھی محلے کی پھپھو کے گھر گئی ہیں، آتے ہی بات کراؤں گی۔ شروع کے چند ہفتے میں نے سمجھوتا کیا، سوچا کہ اماں کا آرام ضروری ہے، لیکن پھر یہ بہانے روز کا معمول بن گئے۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینے میں، اور یوں سال گزرنے لگے۔ میں ہر بار ویڈیو کال کی فرمائش کرتی، بھابھی کوئی نہ کوئی وجہ بتا کر بات ختم کر دیتی، کبھی نیٹ کا بہانہ، کبھی موبائل کی بیٹری کا، اور کبھی یہ کہ اماں کو فون سننا پسند نہیں۔ دل عجیب سا ہونے لگا۔ اماں کی آواز ایک خواب بن گئی۔ ہر رات سونے سے پہلے دل میں ان کی تصویر آتی، آنکھیں نم ہو جاتی۔ ایک دن دل بہت بے چین تھا، میں نے ضد کی کہ بس آج اماں سے بات کرنی ہے۔ بھابھی نے فون اٹھایا اور کہا، آمنہ ابھی تو اماں سو رہی ہے، بعد میں کرواؤں گی۔ میں نے کہا، بس 2 منٹ آواز ہی سنا دو۔ بھابھی نے ڈانٹ دیا۔ میں خاموش ہو گئی، مگر دل کی بے چینی بڑھتی گئی۔ کچھ دن بعد میں نے اماں کی تصویر مانگی، بھابھی نے تصویر بھیجی۔ میں نے جب انہیں دیکھا تو دل دہل گیا۔ اماں بہت کمزور لگ رہی تھی، چہرے پر وہ رونق نہ تھی جو میں چھوڑ کر گئی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سی تھکن تھی اور ہونٹوں پر وہ پرانی سی مسکراہٹ بھی غائب تھی۔ میں نے فوراً بھابھی سے پوچھا کہ اماں اتنی اداس کیوں لگ رہی ہیں؟ بھابھی نے ہنس کے کہا، تمہیں وہم ہو رہا ہے، اماں بالکل ٹھیک ہے، ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، دوا بھی وقت پر دیتی ہوں، تم تو جانتی ہو اماں ایسے ہی کمزور سی لگتی ہیں۔ میں نے بات کو نظر انداز کیا، مگر دل نہ مانا۔ میں ہر مہینے کچھ پیسے بھیجتی اماں کی دواؤں، کپڑوں اور خرچ کے لیے۔ بھابھی کہتی، دیکھو آمنہ، میں تو چاہتی ہوں کہ اماں کا پورا چیک اپ کرواؤں، پر ٹیسٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں، بھائی کا کام بھی آج کل ڈھنگ سے نہیں چل رہا۔ میں نے بنا کچھ کہے اور ویسے ہی پیسے بھیج دیے۔ بس دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ اماں آرام سے ہوں۔ کئی بار اماں کی آواز سننے کا اشتیاق اتنا بڑا کہ رات کو خواب میں ان کی آواز آتی، جیسے وہ پکار رہی ہوں، آمنہ بیٹی، میری بچی۔ میں نیند سے جاگ جاتی اور دل دھک دھک کر رہا ہوتا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے پاکستان جانا ہے اماں سے ملنے۔ شوہر کہتا، تھوڑا اور صبر کرو، ابھی تمہاری جاب نئی لگی ہے، چھٹی لینا مشکل ہوگا، اگلی عید پر ضرور چلیں گے۔ جیسے ہی 5 سال گزر گئے، 5 سال میں ایک بار بھی اماں سے بات نہ ہو سکی، نہ ویڈیو کال، نہ فون پر ان کی آواز۔ ہر بار صرف بھابھی کے الفاظ اور بہانے۔ میں اماں کے کپڑے، دوائیاں، چادریں، سب کچھ باقاعدگی سے بیچتی رہی۔ ہر بار اماں کی خوشی کا سوچ کر دل کو تسلی دیتی کہ شاید وہ بہت دعائیں دیتی ہوگی، لیکن دل میں ایک سوال ہر دن گہرا ہوتا جا رہا تھا، کیا اماں واقعی خوش ہیں؟ کیا مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا ہے؟ ایک دن شام کے وقت میرے فون کی گھنٹی بجی، اسکرین پر بھابھی کا نام جگمگا رہا تھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً کال اٹھائی اور دوسری طرف سے جو آواز آئی وہ میری ماں کی تھی، بہت کمزور، بہت کانپتی ہوئی آواز، آمنہ، آمنہ بیٹا، آمنہ۔ میری زبان کھنگ ہو گئی، آنکھیں نم ہو گئیں، دل جیسے رک سا گیا، لیکن اچانک فون بند ہو گیا۔ میں نے بار بار کال ملائی لیکن فون بند تھا۔ اس دن کے بعد دل کو کچھ بھی اچھا نہ لگا۔ ہر لمحہ دل ایک عجیب بے چینی میں گھرا رہا، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو، جیسے کوئی پردہ اٹھنے والا ہو۔ اور پھر وہ طوفان آیا، ایسے شدت سے آیا کہ میرا دل چیخ اٹھا۔ لیکن اس وقت سے پہلے میں صرف اس سوال میں الجھی رہی کہ میری اماں مجھے کیوں نہیں مل رہی تھی، کیوں 5 سال میں ایک بار بھی ان کی آواز پوری طرح سننے کو نہ ملی۔ اور یہ سوال اب میرے لیے محض سوال نہیں رہے تھے، بلکہ ایک بھیانک حقیقت کی توہمید بننے والے تھے۔ فون بند ہونے کے بعد میں نے بارہا بھابھی کو کال کی، لیکن ہر بار یا تو فون بند ملا یا انہوں نے اٹھایا نہیں۔ میرے دل میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے، اماں کی لرزتی آواز، ان کا میرا نام لینا، اور پھر اچانک فون کا بند ہو جانا، یہ سب میرے وجود پر ایک بوجھ بن گیا۔
مجھے کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ شوہر نے بھی محسوس کیا کہ میں کچھ بدل گئی ہوں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے دوبارہ بھابھی کو میسج کیا کہ مجھے اماں کی حالت کی تصویر بھیج دو۔ وہ تصویر جو آئی اسے دیکھ کر میرا دل مزید بھوچل ہو گیا۔ اماں کا چہرہ مزید کمزور لگ رہا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہو چکے تھے، ان کی جلد پر عجیب سی پلاہٹ تھی، وہ جیسے وہ کئی دنوں سے بیمار ہو۔ ہاتھی کی شکنیں پہلے سے زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ میں نے تصویر کو بار بار غور سے دیکھا، ہر بار اماں کی آنکھیں جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، جیسے ان کے لب خاموش ہوں لیکن دل بہت کچھ سنا رہا ہو۔ میں نے فوراً بھابھی کو کال کی، اس بار کال اٹھا لی گئی۔ بھابھی یہ تصویر کب کی ہے؟ اماں ٹھیک ہیں؟ بہت کمزور لگ رہی ہیں۔ بھابھی کی ہنسی فون کی دوسری جانب سنائی دی۔ آمنہ تمہیں وہم ہو رہا ہے، اماں بالکل ٹھیک ہے، یہ بس تصویر کی روشنی کا اثر ہے، اور ہاں وہ عمر کی وجہ سے تھوڑی کمزور تو لگتی ہیں، لیکن ڈاکٹر سے باقاعدگی سے چیک اپ کرواتی ہوں۔ تم فکر نہ کرو۔ میں نے سانس بھری مگر دل کا اضطراب کم نہ ہوا۔ پچھلی بار اماں نے مجھ سے بات کی تھی، یاد ہے فون پر وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، تم نے فون کیوں بند کر دیا؟ ابھی کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ارے وہ اماں کی طبیعت تھوڑا خراب تھی، بخار میں کچھ الٹا سیدھا بول رہی تھی، میں نے سوچا تم پریشان ہو جاؤ گی اس لیے فون بند کیا۔ میں خاموش ہوگی لیکن دل کی بے چینی اب شدت اختیار کر گئی۔ چند دن بعد میں نے جیسے تیسے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور اماں کے لیے کپڑے، دوائیاں، گرم چادر اور ان کی پسندیدہ چیزیں پیک کی۔ ایک بڑا پارسل تیار کیا اور کوریئر کروا دیا، ساتھ ایک خط بھی لکھا جس میں صرف یہی لکھا، اماں میں بہت جلد آپ کے پاس آؤں گی، بس اپنا آپ خیال رکھیں اور پلیز جب بھی موقع ملے مجھے فون ضرور کریں، مجھے آپ کی آواز بہت یاد آتی ہے۔ یہ پارسل بھیجنے کے چند دن بعد بھابھی کی کال آئی، آمنہ اماں نے تمہارا پارسل دیکھا، بہت خوش ہوئی، وہ تو اتنا رو دی کہ ہمیں ڈر لگا کہ کہیں ان کی طبیعت نہ بگڑ جائے، تم واقعی بہت خیال کرتی ہو ان کا۔ میں نے پوچھا کیا انہوں نے کچھ کہا؟ بھابھی نے تو تھوڑا ہنستے ہوئے کہا، کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بیٹی کو سلامت رکھے، تو میں بہت دعائیں دے رہی تھی۔ سن کر دل کو کچھ سکون ملا، لیکن اماں کی تصویر اب بھی میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس بار ان کے علاج کے الگ سے پیسے بھیجوں گی تاکہ بھابھی کو کسی بہانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں نے اگلے دن 50,000 روپے بھیجے اور ساتھ میسج کیا، یہ اماں کے مکمل چیک اپ کے لیے ہیں، برائے کرم انہیں اچھے اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤ اور رپورٹس کی تصویر مجھے بھیج دینا۔ بھابھی نے فوراً جواب دیا، بالکل فکر نہ کرو، انشاءاللہ مکمل چیک اپ کرواؤں گی، تم بہت اچھی بیٹی ہو۔ دن گزرتے گئے، میں ہر دوسرے تیسرے دن میسج کرتی لیکن رپورٹس کی کوئی تصویر نہ آتی۔ کبھی جواب آتا کہ ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ نہیں ملا، کبھی کہا جاتا کہ ٹیسٹ کی رپورٹ ابھی آئی نہیں، کبھی کہا جاتا کہ اماں کو بخار ہے اس لیے جانا ممکن نہیں۔ ایک دن اماں کا خواب آیا، خواب میں وہ زمین پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں میری تصویر تھامی ہوئی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں نے تجھے پالا، تجھے سب سے زیادہ چاہا، اور اب مجھے کوئی نہیں سنتا۔ عجیب خوف ان کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ میں آنکھ کھلتے ہی رو پڑی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پسینے سے شرابور تھی۔ میں نے اسی وقت شوہر سے کہا میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ شوہر نے فوراً سے میری حالت دیکھ کر کہا کیا ہوا؟ میں نے سب کچھ بتایا، اماں کی حالت، تصویر، خواب، بھابھی کی باتوں میں چھپی جھوٹ کی بو۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، آمنہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ کافی دیر تک مجھے تسلی دیتے رہے، میں نے سر ہلایا مگر دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ فون کیا، وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، آمنہ بیٹا، آمنہ۔ وہ لرزتی سکھتی ٹوٹی ہوئی آواز جیسے میری ہڈیوں میں اتر گئی تھی۔ میں نے پل بھر کے لیے یقین ہی نہ کیا کہ یہ اماں کی آواز تھی۔ 5 سال بعد پہلی بار ان کی آواز سے اپنا نام سنا تھا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے روتے ہوئے فون کے دوسرے سرے پر پکارا، اماں، اماں کیا ہوا؟ مگر اگلے ہی لمحے کچھ شور سا آیا اور فون بند ہو گیا۔ میں نے فوراً دوبارہ نمبر ملایا، بار بار، مگر ہر بار نمبر بند جا رہا تھا۔ آنکھیں نم تھیں اور دل میں ایک ایسی بے بسی اتری جیسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ شوہر نے جب میری حالت دیکھی تو فوراً پاس آ بیٹھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اماں کی آواز آئی تھی، وہ مجھے پکار رہی تھی، جیسے بہت بے بس ہوں، جیسے کسی مصیبت میں ہوں۔ شوہر نے کہا، تم بھائی کو فون کرو، ہو سکتا ہے کچھ ہوا ہو۔ میں نے فوراً بھائی کو کال کی، دوسری جانب سے ان کی معمول کی بے پرواہی آواز آئی، ارے بہن خیریت؟ میں نے جلدی سے پوچھا، بھائی اماں ٹھیک ہے؟ ان کی آواز آئی تھی میرے فون پر،
वो मुझे पुकार रही थी। भाई ने एक जोरदार कहका लगाया। ओ वो, अरे वो तो कभी कभी दुआओं के असर में बहकी बहकी बातें करती हैं। कल कह रही थी कि तुम आई हो पाकिस्तान, हालांकि तुम तो कनाडा में हो। मैं चुप रही, लेकिन दिल धड़कने लगा। भाई ने कहा तुम परेशान ना हो, अम्मा के आराम का बहुत ख्याल रखा जाता है। बिस्तर पर हर चीज वक्त पर पहुंचती है। तुम्हारी भाभी तो दिन में 2 बार इनके पाँव दबाती है। माशाल्लाह बहुत खिदमत करती है तुम्हारी माँ की। मैंने धीमे लहजे में बस इतना कहा। भाई कभी मेरी अम्मा से बात करवा दे। उन्होंने हंसते हुए कहा जरूर, कल ही करवाता हूँ, बस आज वो सो रही हैं, कॉल बंद होगी। मगर दिल का इज़्तिराब अब शिद्दत अख्तियार कर गया। अगली सुबह मेरा जहन काम नहीं कर रहा था। मैंने सारा दिन सोचते सोचते गुजारा। शाम के वक्त कनाडा में मौसम कुछ बदला बदला सा था। बादल छाए थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैं खिड़की के पास बैठी सोच रही थी कि क्या वाकई सब कुछ ठीक है। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। मैं दरवाजे पर गई तो एक मुकामी पाकिस्तानी खातून नरगस आंटी खड़ी थी। वो कभी कभार हमारे घर आती थी, बहुत मुखलस और नरम दिल थी। मैंने इन्हें बुलाया। बैठते ही इन्होंने मेरी आंखों की सुर्खी नोट की और पूछा, बेटा सब खैरियत है? मैं जब्त न कर सकी और इन्हें सब कुछ बता दिया। अम्मा की आवाज़, फ़ोन का बंद होना, भाई का इत्मीनान, दिल की बेचैनी। वो गहरी सांस लेकर बोली, आमना बेटा, कभी कभी हमें जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। तुम्हारी अम्मा के चेहरे की जो तस्वीर तुमने मुझे दिखाई थी, वो माँ की खामोश चीखें थी। इनकी बात ने मेरे दिल की हालत बयान करती। इसी लम्हे नरगस आंटी ने एक अजीब बात की। अच्छा एक बात याद आई, शायद तुम्हें मालूम ना हो। पिछले साल जब मैं पाकिस्तान गई थी तो तुम्हारी अम्मा के मोहल्लेदार रशीदा खाला से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि अम्मा बहुत कम बार नजर आती हैं और अक्सर शाम को इनके कमरे से रोने की आवाज़ आती है। मैं चौंक गई। क्या वाकई? आंटी ने सर हिलाया। हाँ बेटा। और रशीदा खाला ने कहा कि उन्होंने कई बार तुम्हारी भाभी को अम्मा से ऊंची आवाज़ में बात करते हुए सुना है। ये बात मेरे लिए बिजली की तरह थी। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि अम्मा इतनी अजियत में होगी। और फिर मेरी आंखों के सामने वही तस्वीर घूम गई। अम्मा का कमज़ोर चेहरा, काली आंखें, झुर्रियों में छुपी कहानी। उसी रात मैंने भाई को एक सख्त मैसेज भेजा। भाई कल शाम वीडियो कॉल पर अम्मा से बात करवाओ, चाहे वो सो रही हो या जाग रही हो। मुझे इनसे खुद बात करनी है। अगर ना की तो मैं खुद पाकिस्तान आ रही हूँ। काफ़ी देर तक जवाब न आया। फिर एक मैसेज आया, ठीक है कल शाम करवा दूंगा। मैंने शोहर को बताया और हम दोनों ने तय किया कि अगर कल भी बात ना हुई तो हम बिना बताए पाकिस्तान रवाना हो गए। दिल जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी में था। अम्मा की पुकार, रशीदा खाला की गवाही, नरगस आंटी की बातें और भाई की लापरवाही, सब कुछ एक एक करके जोड़ने लगा था। और अब मैं जान गई थी कि सिर्फ आवाज़ सुनना काफ़ी नहीं होगा। मुझे अपनी माँ की आंखों में देखना होगा कि वो मुझे क्या कहना चाहती है। ईद की आमद करीब थी और मौसम में भी ये खुशगवार सी तब्दीली आ चुकी थी। कनाडा में बर्फबारी थम चुकी थी। कुछ दिन लंबे और नरम हो चले थे। एक रोज़ शोहर ने कॉफ़ी का कप सामने रखते हुए कहा, आमना तुम्हें क्या लगता है अगर इस बार ईद पाकिस्तान जाकर बनाएं? मेरे दिल ने जैसे एक जुस्त लगा दी। मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा और बेअख्तियार आंखें भीग गईं। क्या वाकई? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ तुम काफ़ी दिनों से अम्मा की बात कर रही हो और मेरे भी दिल में है कि इस बार सबको सरप्राइज दें, किसी को ना बताएं, बस अचानक जा पहुँचे। मैंने सर हिला दिया। दिल जैसे किसी ख्वाब में उड़ने लगा। मैंने लम्हों में तैयारी शुरू कर दी। ईद की शॉपिंग की, अम्मा के लिए नई चादर, नया सूट, एक नरम कंबल और खुशबू और उनके पसंदीदा बादाम भी रखे। भतीजों के लिए खिलौने, कपड़े और चॉकलेट्स, भाई के लिए अद्वियात और भाभी के लिए ज्वेलरी सेट, ताकि कोई शिकायत ना रहे। सफ़र तवील ज़रूर था मगर दिल की खुशी ने हर थकन बुला दी। जहाज़ की लैंडिंग होते ही दिल बेचैन हो गया, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में टूटकर छुप जाना चाहता हो। हम सीधा ससुराल के चंद घंटे वहाँ गुजारे। फिर अगली सुबह मैंने शोहर से कहा, चलो आज अम्मा के घर चलते हैं। हमने गाड़ी में सब तोहफे रखे और खामोशी से रवाना हो गए। दिल खुशी से धड़क रहा था मगर एक अनजानी सी घबराहट भी साथ थी। जब हम गली के कोने पर पहुंचे, मैंने शोहर से कहा, तुम गाड़ी यहीं रोको, मैं पैदल जाऊंगी ताकि कोई देख न ले। मैंने धीरे से कदम बढ़ाए, तोहफों से बड़ा बैग कंधे पर लटकाए, दिल में माँ की मुस्कुराहट का तस्वर लिए दरवाजे के करीब पहुंची। मगर वो दरवाज़ा जो हमेशा बंद रहता था आज खुला था।
مجھے عجیب سا لگا، جیسے کچھ غیر معمولی ہو رہا ہو۔ آنگن سے شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے اندر جھانکا تو محلے کی کچھ عورتیں صحن میں کھڑی تھی، سروں پر حیرت، کچھ کے ماتھوں پر بل۔ میں نے ایک خاتون سے پوچھا، کیا ہوا خالہ، سب خیریت تو ہے؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، تم آمنہ ہونا بیٹا، اندر جا کر دیکھو، بہت برا حال ہے۔ میرے قدم جیسے زمین سے اکھڑ گئے۔ میں تیزی سے اندر بھاگی اور جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے حواس کھو بیٹھا۔ اماں زمین پر گری ہوئی تھی اور بھابھی ایک جھاڑو ان کے اوپر برسا رہی تھی۔ ان کے منہ سے گالیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ بڑھیا، میں تم سے تنگ آ چکی ہوں، گرم پانی بچوں پر پھینک دیا، اب تمہیں میں مزہ سکھاتی ہوں۔ میری ماں چیخ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے جیسے بخشش مانگ رہی ہو، جیسے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو۔ میں نے چیخ ماری، بھابھی باس کرے، اور وہ چونک کر رک گئی۔ جھاڑو ہوا میں ہی تھم گیا۔ تم آمنہ؟ اس کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں پھیل گئیں اور پیچھے ہٹ گئیں۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس پہنچی۔ ان کا جسم کانپ رہا تھا، چہرے پر خراشیں، لباس گندہ اور آنکھیں نم۔ میں نے انہیں گلے لگایا، میرے کپڑے ان کے آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ اماں، میں آ گئی، آپ کی آمنہ آ گئی۔ انہوں نے میرا چہرہ چھوا لرزتے ہاتھوں سے اور بس اتنا کہا، بیٹا دیر ہو گئی۔ میرے شوہر بھی اندر آ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً صورتحال سنبھالی۔ محلے کی عورتیں خاموشی سے ہمیں دیکھ رہی تھیں، کچھ نے آنسو پوچھے اور کچھ آہیں بھر کر واپس جانے لگی۔ میں نے اماں کو سہارا دیا، انہیں اپنے ساتھ گاڑی تک لے گئی۔ ان کے جسم پر نیل کے نشانات تھے، کچھ جگہوں پر جلد جلی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے شوہر سے کہا، سیدھا ہسپتال لے چلو۔ راستے پر اماں میرے ہاتھ پکڑے رہیں، جیسے ڈر ہو کہ میں کہیں پھر سے چھوڑ نہ دوں۔ ان کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو برسوں کا ظلم بیان کر رہا تھا۔ ہسپتال میں چیک اپ ہوا، ڈاکٹر نے کہا یہ زخم پرانے بھی ہیں اور کچھ تازہ بھی، جسم میں کمزوری ہے، ذہنی دباؤ کی علامات ہے۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں نے سر جھکایا اور ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اماں، اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، آپ میرے ساتھ رہیں گی، ہر وقت، ہر لمحہ۔ اور اسی لمحے میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ عید میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت لے آئی، اور اب میں اپنی ماں کا سایہ کسی ظالم کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی۔ ہسپتال کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف دل کی دھڑکنیں اور ڈرپ کے قطرے ٹپکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اماں سفید بستر پر لیٹی تھی، ان کی سانسیں دھیمی مگر مسلسل تھیں۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتی، پھر آنکھیں بند کر لیتی، جیسے یقین نہ ہو رہا ہو کہ میں ان کے سامنے ہوں۔ ایک لمحے میں ان کی آنکھیں بھر آئیں، وہ ہلکے سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے سہارا دیا، ان کے لرزتے ہونٹوں سے ایک جملہ نکلا، بیٹا، مجھے لگا تھا کہ میں تجھے مرنے سے پہلے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ میں نے ان کے ماتھے کو چوما، آنکھوں سے آنسو پونچھے اور کہا، اب آپ میرے ساتھ ہیں اور کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ کمرے کی ایک دیوار پر سایہ سا پڑا ہوا تھا، شاید سورج کے جھکتے زاویے کا عکس تھا یا میرے دل کی الجھن تھی۔ اسی لمحے اماں نے اپنے چادر کے پلو سے آنسو پونچھے اور آسمان کی طرف جھولی اٹھائی۔ یا اللہ، آج تو نے میری فریاد سن لی، میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے جو سہا وہ ظلم برداشت کیا، بس آج تو انصاف کا دروازہ کھول دے۔ میں نے ان کی لرزتی جھولی کو دیکھا اور میرے دل جیسے چھلنی ہو گیا۔ ان کا جسم نیلوں سے بھرا ہوا تھا، ہاتھوں پر پرانے زخموں کے نشان تھے، کچھ تازہ تھے، جن پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ان کا ایک بازو سوجا ہوا تھا جیسے کوئی بھاری چیز لگی ہو، اور کمر پر جلنے کے نشان تھے۔ وہ دیکھ کر میرے وجود میں آگ لگ گئی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا ماں؟ انہوں نے نظریں چرا لی، مگر پھر جیسے صدیوں کا بوجھ ان کے دل سے اٹھانے کا وقت آ گیا۔ آمنہ بیٹا، ایک دن کی بات نہیں، تیری شادی کے بعد سے ہی جب گھر میں میری آواز کم سنائی دینے لگی تو تیرے بعد وہ مجھے نوکرانی سے بدتر سمجھنے لگی۔ میرا دل جیسے کسی نے نچوڑ دیا۔ میں تو سمجھی تھی کہ گھر کے کام کرنا میری ذمہ داری ہے، بہو ہے، نئی نئی آئی ہے، میں ہی سنبھالوں گی، مگر جلد ہی وہ میرے لیے حکم چلانے لگی۔ کبھی چائے دیر سے دی تو برتن پھینک دیے، کبھی صفائی میں دیر ہو گئی تو گالیاں۔ میں خاموش بیٹھی سن رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری، سانس رکی۔ پہلے تو صرف زبان کی سختی تھی، مگر جیسے جیسے سال گزرتے گئے اس کے ہاتھ بھی سخت ہوتے گئے۔ میرے بھائی کو شکایت کرتی تو وہ کہتا، اماں صبر کرے، وہ تھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اماں کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا،
جیسے ہر بات کے ساتھ ایک زخم رس رہا ہو۔ پچھلے مہینے وہی گرم پانی کا واقعہ۔ اس دن میں نے صرف اپنے نہانے کے لیے پانی گرم کیا، وہ بالٹی واش روم کے دروازے کے پاس رکھی تھی۔ جیسے ہی میں لے کر جانے لگی، بچے کھیلتے کھیلتے آ گئے اور ایک بھاگتے ہوئے مجھ سے ٹکرا گیا۔ بالٹی ہل گئی، کچھ چینٹیں اس کے کپڑے پر آ گئیں اور وہ رونے لگا، اور بس اماں کی آنکھیں بھر آئیں، آواز رند گئی۔ بس بھائی نے بغیر کچھ سنے وہی بالٹی جو ابھی بھی گرم تھی میرے اوپر پھینک دی۔ میں چیخی تڑپی، مگر وہ کہتی رہی، بھڑیا میرے بچے جلائے ہیں تو نے۔ میرا دل جیسے کانپ گیا اور میں اماں کے زخموں کو چھونے سے ڈر رہی تھی کہ کہیں ان کی تکلیف اور نہ بڑھ جائے۔ محلے والوں نے شور سنا، دبا کر بچ بچاؤ کیا۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو روکا نہیں۔ اماں، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مگر وہ ہنسی دکھ کی انتہا تھی۔ بتاتی تو کیا ہوتا بیٹا، تجھے تکلیف ہوتی، تیرے گھر کا سکون خراب ہوتا۔ میں چاہتی تھی کہ کم از کم تو خوش رہے۔ میں نے ان کی پیشانی کو چوما اور دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ اب ان کی زندگی کی ہر تکلیف کا حساب لوں گی۔ رات دیر تک میں ہسپتال کے ساتھ بنے کمرے میں اماں کے ساتھ بیٹھی رہی، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے سر کو سہلاتے ہوئے۔ میں بس یہی سوچتی رہی کہ کیوں ہمیں وقت پر ان لوگوں کی سچائی نظر نہیں آئی جنہیں ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ عید کی خوشیاں میرے لیے اب صرف ایک فرضی تہوار رہ گئی تھی۔ میرے لیے اصل عید اس لمحے ہوگی جب اماں کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ سکون اور ان کے لبوں پر خوف کی جگہ دعا ہوگی، اور میں اس لمحے کا انتظار نہیں کروں گی، میں خود وہ لمحہ بناؤں گی۔ ہسپتال سے واپس آنے کے بعد میں نے خود کو ایک نئی جنگ کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اب معاملہ صرف جذبات کا نہیں رہا تھا، یہ میری ماں کی زندگی کا سوال بن چکا تھا۔ وہ ماں جس نے ساری زندگی میرے لیے قربانیاں دی، جس نے اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر مجھے اونچائیوں پر پہنچایا، آج وہ کسی کے رحم و کرم پر زندگی کی آخری دن گزار رہی تھی۔ 2 دن کے علاج کے بعد اماں کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے بھائی کو فوراً فون کیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بات اب صرف رسماً ادا کرنے والی نہیں بلکہ فیصلہ کن گفتگو کرنے والی ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، تھوڑی اکتاہٹ، تھوڑا لاپرواہ انداز۔ ہاں آمنہ، کیسی ہے اماں اب؟ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، بھائی اماں اب بہتر ہے، مگر جو کچھ ہوا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ وہ فوراً بول پڑا، دیکھو بہن، اماں کی عادت ہے بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی، تم تو جانتی ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر رونا، شکایتیں، اور میری بیوی، وہ تو دن رات ان کی خدمت کرتی ہے۔ میں نے دل میں ابلتے غصے کو بمشکل روکا۔ بھائی، میں نے اپنی آنکھوں سے اماں کی حالت دیکھی ہے، ان کے جسم پر زخم، جلنے کے نشان، کمزوری، سب کچھ۔ یہ کسی چھوٹے موٹے مسئلے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسے لا تعلق ہو گیا تھا۔ آمنہ، تم جذباتی ہو رہی ہو۔ بس وہ لمحہ تھا جب میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا، بھائی میں اب یہ نہیں سن سکتی، میں اماں کو اپنے ساتھ کینیڈا لے کر جا رہی ہوں۔ ان کی باقی زندگی میں وہ ہر وہ سکون پائیں گی جس کی وہ حقدار ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر تھوڑا سرد لہجہ آیا، تمہاری مرضی، جو بہتر سمجھو وہ کر لو۔ فون بند کرنے کے بعد میں دیر تک اماں کے بستر کے قریب بیٹھی رہی۔ انہوں نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، تو مجھے لے جا رہی ہے نا اپنے ساتھ، میں وہاں تنگ نہیں پڑوں گی؟ میں نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا، اماں، تنگ تو وہ ہوتے ہیں جن کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، آپ میرے دل کی سب سے بڑی دعا ہو۔ عید کا دن آ چکا تھا، مگر ہمارے لیے وہ دن روایتی خوشیوں سے ہٹ کر ایک نئے سفر کی شروعات تھی۔ شوہر نے سب انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ میں نے اماں کے لیے نئے لباس نکالا، ان کے لیے نرم جوتے خریدے اور ان کا وہ دوپٹہ جس میں وہ ہمیشہ نماز پڑھتی تھی احتیاط سے سامان میں رکھا۔ ہم ایئرپورٹ پہنچے تو اماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے برسوں کی قید سے رہائی ملنے والی ہو۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتی جاتی، جیسے کوئی آواز دے رہا ہو، جیسے کسی کونے میں ان کے زخموں کی گواہی چھپی ہو۔ میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اماں، اب پیچھے کچھ نہیں، بس آگے صرف محبت ہے۔ کینیڈا پہنچ کر میں نے ان کے لیے گھر میں ایک الگ کمرہ تیار کیا، نرم بستر، گرم رکھنے والا ہیٹر، ان کی پسند کی چھوٹی سی جائے نماز، اور کھڑکی کے سامنے ایک کرسی جہاں وہ دھوپ میں بیٹھ سکے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ہر وہ سہولت پائیں جس سے وہ محروم ہو رہی تھی۔ پہلے ہی ہفتے میں ان کی طبیعت میں واضح فرق آیا، ان کا چہرہ کھلنے لگا، آواز میں اعتماد واپس آیا، وہ نرمی سے بولنے لگی اور سب سے بڑھ کر وہ مسکرانے لگی۔ میری چھوٹی بیٹی ان سے لیٹ کر کہتی، نانو، آپ کہانی سنائیں نا، اور اماں اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہتی، پہلے کھجور کھا،
پھر سناؤں گی۔ ہم نے انہیں ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھایا اور قبل چیک اپ ہوا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھ کر کہا یہ خاتون بہت عرصے سے ذہنی اور جسمانی اذیت میں رہی ہے، مگر اگر اب صحیح دیکھ بھال کی جائے تو عمر کے اس حصے میں بھی اچھا وقت گزار سکتی ہے۔ میرا دل جیسے سجدے میں گر پڑا، دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ میں ہر روز ان کے ساتھ بیٹھتی، ان سے پرانی باتیں سنتی، وہ اپنی جوانی کی کہانیاں سناتی، ابا جی کا ذکر کرتی اور اکثر کہتی آمنہ تم آ گئی ہو نا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ایک دن اماں نماز پڑھ رہی تھی کہ ان کی دعاؤں میں آنسو شامل تھے۔ نماز کے بعد میں نے ان سے پوچھا اماں آج کیا دعا کی؟ انہوں نے دھیرے سے کہا میں نے اللہ سے کہا اب جس دن بھی موت آئے آمنہ کے آنگن میں آئے سکون سے۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو صرف ایک بیٹی اپنی ماں کو بچا لینے کے بعد محسوس کرتی ہے۔ اب میرا ہر دن ان کی خدمت میں گزرتا، ان کے لیے وہی پکارتی جو وہ چاہتی، ان کی دوائیاں وقت پر دیتی اور رات کو سونے سے پہلے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ان کی نیند کا پہرا دیتی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب دیر سے ہوا، مگر کبھی کبھی دیر سے ملا انصاف وہ خوشی دیتا ہے جو وقت پر ملی راحت نہیں دے سکتی، اور میں وہ ہر لمحہ اماں کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کینیڈا کی خزاں نے جب درختوں سے پتے چننے شروع کیے تب میری زندگی میں ایک نئی بہار آ چکی تھی۔ اماں کی سانسوں میں اب وہ بے چینی نہیں رہی تھی جو پاکستان میں ان کے چہرے پر چھائی رہتی تھی۔ وہ ہر صبح نماز پڑھتی، پھر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی اور شام کو چائے کے ساتھ پرانی یادیں دہراتی تھی۔ میں ان کے ساتھ وقت گزارتی، ان کی باتوں میں ڈوبتی اور ہر دن ایک نئی دعا بن کر گزرتا۔ ایک دن صبح کے وقت جب میں ناشتہ تیار کر رہی تھی میرا فون بجا۔ اسکرین پر پاکستان کا نمبر دیکھ کر دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ فون اٹھایا تو دوسری طرف میرا چچا زاد بھائی کی آواز تھی جو عام طور پر رسمی حال چال کے لیے کال کرتا تھا۔ آمنہ بات سنو، کچھ سنبھل کے بیٹھو۔ میں نے فوراً کہا کیا ہوا؟ اماں کے بارے میں کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں، اماں ٹھیک ہے، مگر تمہاری بھابھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بہت برا۔ میرے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ کیا؟ کیسا ایکسیڈنٹ؟ اس نے آہستہ سے کہا بہت برا ہوا ہے آمنہ، دونوں ٹانگیں کٹ گئیں اور وہ ہسپتال میں ہے، شدید تکلیف میں۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، صوفے پر بیٹھ گئی، وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یہ وہی بھابھی تھی جس کی ظلم کی داستانیں میرے دل پر زخم بن چکی تھی۔ چچا زاد بھائی نے مزید کہا تمہیں پتہ ہے وہ مسلسل رو رہی ہے اور ایک ہی بات بار بار کہہ رہی ہے، اماں کو کہنا مجھے معاف کر دے، میں نے اس پر بہت ظلم کیا ہے، اللہ نے مجھے سزا دے دی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پورے جسم میں جیسے ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مجھے اماں کی وہ دعا یاد آ گئی جب انہوں نے ہسپتال میں جھولی اٹھا کر مانگی تھی، یا اللہ ابھی دنیا میں ہی میرا انصاف کرتے، مجھے وہ لمحہ دکھا جب ظالم کو اس کے عمل کی سزا ملے۔ کیا یہ وہی لمحہ تھا؟ کیا واقعی اماں کی بد دعا اس طرح رنگ لائی تھی؟ میرا دل لرز گیا اور آنکھوں کے سامنے ایک دھند سی چھا گئی۔ شام کو میں نے اماں سے بات کی، ان کے چہرے پر پرسکون روشنی تھی، جیسے انہیں کہیں سے راحت ملی ہو۔ میں نے بات چھپائی نہیں، آہستہ سے کہا اماں پاکستان سے فون آیا تھا، بھابھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اماں کا ہاتھ کپ کپانے لگا، مگر آنکھوں میں حیرت کی بجائے ایک گہرا سکون ابھرا۔ کیسا ایکسیڈنٹ؟ میں نے دھیرے سے کہا ان کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں، وہ آپ کو یاد کر رہی ہے، رو رو کر معافی مانگ رہی ہے۔ کچھ لمحے خاموشی چھا گئی، پھر اماں نے آنکھیں بند کی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ تو بڑا عادل ہے، میں نے تیری عدالت پر یقین رکھا تھا اور تو نے میرا یقین قائم رکھا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی، ان کا ہاتھ تھام کر کہا اماں آپ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ کوئی آواز دبائے گا، نہ کوئی زخم دے گا۔ اماں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ آنسو شکر کے تھے، خوف کے نہیں۔ بیٹا میں نے بھی کسی کا برا نہیں چاہا، لیکن جو میرے ساتھ کیا گیا وہ اللہ نے دیکھ لیا، اور آج اگر وہ عورت معافی مانگ رہی ہے تو یہ اس کی سزا نہیں، اللہ کی طرف سے دی گئی نشانی ہے۔ میں نے کہا کیا آپ انہیں معاف کر دیں گی؟ وہ تھوڑا رکی، پھر بولی میں انسان ہوں، میرے دل میں درد بھی ہے، زخم بھی ہے، لیکن میں اللہ کے انصاف کے بعد اپنی طرف سے سب چھوڑ دیتی ہوں، اس کی عدالت کافی ہے۔ میں جانتی تھی یہ ماں کی عظمت تھی جو برسوں تک بے بسی سہتی رہی، آج بھی کافی دینے کو تیار تھی آج بھی معافی دینے کو تیار تھی۔ کچھ دن بعد مجھے پھر اس پاکستان سے خبر ملی کہ بھابھی کی حالت مزید بگڑ گئی ہے،
ان کا ذہنی توازن مزید متاثر ہو چکا ہے۔ وہ کبھی چیختی، کبھی ہنستی اور بار بار کہتی ہے میری ٹانگیں نہیں ہیں، اماں کو بلا دو، میں ان کے قدموں میں گرنا چاہتی ہوں، وہ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اماں کو بتایا تو انہوں نے صرف اتنا کہا، بس اللہ اسے سکون دے دے۔ شاید وہ اب بھی سمجھ نہ پائی ہو کہ اس نے کیا کھویا، اور میں نے سوچا کہ وہی عورت تھی جس نے میری اماں کی زندگی کو قید خانہ بنایا، جس کا ہر لفظ، ہر ہاتھ نے اماں کے جسم پر اور دل پر داغ چھوڑے۔ آج وہ خود اپنی ذات کی قید میں گرفتار تھی، اپنی ٹوٹی ہڈیوں، کٹی ٹانگوں اور بکھرے ہوش کے ساتھ۔ یہ اللہ کا نظام تھا جو ہمیشہ اپنا انصاف وقت پر کرتا ہے۔ اماں کی دعا، صبر اور خاموشی نے وہ کام کیا جو شاید کوئی عدالت نہ کر سکتی، اور میں ہر دن اماں کے ساتھ گزارتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتی جب وہ جولی اٹھا کر بولتی تھی، یا اللہ ابھی مجھے انصاف دیکھنا ہے، اور اللہ نے وہ دکھایا۔ پورے یقین کے ساتھ صبح کی ہلکی روشنی کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اماں نرم کمبل میں لپٹی اپنی جائے نماز کے قریب بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھی، لب ہلکے ہلکے حرکت میں تھے، اور چہرے پر ایک خاص سکون پھیلا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے ان کے قریب جا بیٹھی، ان کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ ہاتھ جو کبھی تھر تھراتے تھے، جن پر نیل تھے، جن کی انگلیاں روز جھاڑو اور برتنوں سے زخمی رہتی تھی، آج ان میں نرمی اور اطمینان تھا۔ اماں نے آنکھیں کھولیں اور دھیرے سے مسکرائیں، آمنہ بیٹا، آج میری دعا قبول ہوئی۔ میں نے جب جولی اٹھائی تھی نا، تو صرف انصاف نہیں مانگا تھا، میں نے یہ مانگا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے اس دن کو دیکھوں جب میرا رب مجھے خاموشی سے سرخرو کرے، اور اس نے کر دیا۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اماں کا ہاتھ چوما اور کہا، اماں، اللہ نے آپ کی ہر وہ سسکی سنی جو آپ نے تنہائی میں لی، ہر وہ آنسو دیکھا جو آپ نے کسی کو دکھائے بغیر پوچھ لیا۔ اماں نے آنکھیں موڑ لی، جیسے کسی دور کے منظر کو یاد کر رہی ہوں۔ بیٹا، ظلم سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے چپ رہنا۔ میں نے برسوں صبر کیا، صرف اس لیے کہ میرا گھر بکھر نہ جائے، تیری زندگی پر کوئی سایہ نہ پڑے۔ میں نے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی، بس اپنے رب سے کہا، اور آج اس نے مجھے میری ماں ہونے کی لاج رکھ لی۔ میں نے آہستہ سے ان کے پیروں پر سر رکھا۔ اماں، میں شرمندہ ہوں کہ دیر سے آئی، کاش پہلے آ جاتی تو شاید آپ کو یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، نہیں بیٹا، تو وقت پر آئی، اتنا وقت بھی نہ ہوا کہ میں خاموشی سے دنیا سے چلی جاتی اور تجھے کچھ بتائے بغیر رخصت ہو جاتی۔ میرا رب مجھے اس وقت بھی سن رہا تھا جب تمہیں مجھ سے بات نہ کرنے دی جاتی تھی۔ وہ دن جو میں نے اندھیرے میں گزارے، آج وہی دن میرے لیے روشنی بن گئے۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب خوشی کے تھے۔ اس لمحے میرے فون کی گھنٹی بجی، اسکرین پر پاکستان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فون سائلنٹ کر دیا۔ اماں نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، شاید وہی لوگ ہیں، اب بار بار فون کرتے ہیں، بھابھی کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے، کہتے ہیں وہ ہر وقت اماں اماں کرتی ہے۔ اماں نے گہرا سانس لیا۔ اللہ اس کے حال پر رحم کرے بیٹا، میں نے معاف کر دیا، دل سے، مکمل طور پر۔ میں نے انہیں حیرت سے دیکھا، واقعی؟ ہاں بیٹا، میں نے اللہ سے انصاف مانگا تھا، بدلہ نہیں، اور جب وہ دے چکا ہے تو اب میرا دل خالی ہے، بس اللہ کا شکر ہے۔ میں نے دل میں سوچا، یہی وہ عظمت ہے جو صرف ماں کے حصے میں آتی ہے۔ برسوں تک ظلم سہنے کے باوجود وہ دل میں نفرت نہیں پالتی۔ اس دن شام کو اماں نے کہا، چلو باہر چلتے ہیں، تمہارے گھر کے سامنے وہ پارک دکھاؤ جہاں بچے کھیلتے ہیں۔ میں نے فوراً وہیل چیئر نکالی، اماں کو بٹھایا اور دھیرے دھیرے پارک کی طرف لے گئی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے پتے جھوم رہے تھے، جیسے رب کی رحمت زمین پر اتر رہی ہو۔ وہاں پہنچ کر اماں نے دور تک دیکھتے ہوئے کہا، آمنہ، جو عورت بیٹی کو جنم دے کر پالتی ہے، وہ صرف ایک ماں نہیں ہوتی، وہ صبر کا پیکر ہوتی ہے، اور اللہ اپنے صابر بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھی اور دل سے شکر ادا کیا، شکر اس لمحے کا، اس انصاف کا، اس دعا کا جو دنیا میں ہی قبول ہوئی۔ اب اماں کے چہرے پر ایک نور تھا، ان کے الفاظ میں تاثیر تھی، اور ان کی خاموشی میں رب کا شکر چھپا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ ماں جو اس برسوں تک خاموش ظلم سہتی رہی، اب اپنے رب کی طرف سے بولی جا چکی تھی، اور دنیا نے وہ دن دیکھ لیا تھا جس دن صبر کی قیمت ادا ہوئی اور دعا نے اپنی طاقت دکھا دی۔ پارک کی بینچ پر بیٹھے اماں ہوا کو محسوس کر رہی تھی، جیسے برسوں بعد انہوں نے آزادی کی خوشبو سونگھی ہو۔ ان کے چہرے پر سکون کی ایسی جھلک تھی جو شاید کسی عبادت گزار کو سجدے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔
میں ان کے پاس بیٹھی خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ ہوا میں ہلکی خنکی تھی، لیکن اماں کے چہرے پر دھوپ جیسی گرم جوشی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، جیسے برسوں کا بچھڑا لمس دوبارہ پا لیا ہو۔ بیٹا، تم نے میرے لیے جو کیا ہے کوئی بیٹی نہیں کرتی۔ تم صرف بیٹی نہیں ہو، تم میری زندگی کا وہ آخری سہارا ہو جو مجھے میری دعاؤں کے بدلے میں ملا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اماں، میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ جو آپ نے میرے لیے کیا وہ میں ساری زندگی بھی لوٹا نہیں سکتی۔ اماں نے نظریں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، میں نے اللہ سے کبھی زیادہ نہیں مانگا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ مرنے سے پہلے میرے حق کا انصاف ہو جائے، اور وہ ہو گیا۔ وہ بھی دنیا کی آنکھوں کے سامنے۔ ایک پرندہ قریب آ بیٹھا، جیسے وہ بھی اس لمحے کا گواہ بننا چاہتا ہو۔ اماں نے ایک گہری سانس لی۔ پتہ ہے آمنہ، جب میں تنہائی میں روتی تھی تو صرف ایک بات سوچتی تھی کہ کیا میری بیٹی کبھی میرے درد کو محسوس کر پائے گی؟ کیا وہ کبھی واپس آئے گی؟ اور جب تو آئی تو مجھے لگا کہ میری روح کو وہ چین مل گیا ہے جس کی میں ہمیشہ طلبگار رہی۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو اپنی پیشانی سے لگایا۔ اماں، اب آپ بھی اکیلی نہیں ہوں گی۔ نہ آپ کے لیے کوئی آنسو بہہ گیا، نہ کوئی آواز دبے گی۔ شام گہری ہونے لگی، پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹنے لگے، جیسے فطرت بھی کہہ رہی ہو کہ جو سفر دکھ سے شروع ہوا وہ صبر کے راستے پر چل کر سچائی کے انجام تک ضرور پہنچتا ہے۔ ہم واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اماں کے چہرے پر وہ روشنی تھی جو صرف انصاف پا لینے کے بعد ابھرتی ہے، اور میں دل ہی دل میں سوچتی رہی، کبھی کبھی اللہ ہماری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو ساری دنیا خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دعا، صبر اور بیٹی کی محبت نے مل کر ایک ماں کو وہ مقام دلایا تھا جو صرف رب کی عدالت سے ہی ممکن تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔